السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر فہم قرآن میں سورۃ البقرہ سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اس کتاب میں کچھ شک نہیں، راہ بتانے والی ہے ڈرنے والوں کو جو یقین رکھتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو کچھ نازل کیا گیا تیری طرف اور اس پر جو نازل کیا گیا تجھ سے پہلے، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں ہدایت پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، اور وہی ہیں کامیابی پانے والے۔ تفسیر میں پہلے ربط اس کا ذرا دیکھ لیں۔ سورہ فاتحہ سے سورہ بقرہ کا ربط یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں راہ ہدایت کی درخواست کی گئی تھی، اور اس صورت میں یعنی سورہ بقرہ میں اس درخواست کی منظوری ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ جس ہدایت کو تم نے مانگا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے دو صورتوں میں دکھایا ہے۔ ایک تو قرآن پاک، یہ کتاب ہدایت ہے، اور ایک قرآن پاک پر جن پر نازل ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات مبارکہ۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر ایک مجموعہ بنتی ہے۔ صرف کتاب بھی کافی نہیں ہے اور صرف جو ہے شخصیت بھی کافی نہیں ہے، تو دونوں مل کر ہدایت کا سامان پیدا کریں گے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ مقطع کا مطلب ہوتا ہے کٹے ہوئے، یعنی حروف تہجی جسے ہم کہتے ہیں آج کل۔ الف لام میم یعنی اس کو علم نہیں پڑھا گیا، الام نہیں پڑھا گیا، کچھ بھی اس پر زیر زبر ہو سکتی تھی، ممکن تھی، لیکن اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، ہر لفظ الگ الگ جدا جدا کر کے ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے الف لام اور میم، اس لیے اس کو مقطعات کہتے ہیں۔ مقطع کا مطلب ہوتا ہے کٹا ہوا، جدا جدا کی ہوئی چیز۔ ان حروف کے معانی کی عام لوگوں کو اطلاع نہیں دی گئی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے ہوں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے امت کو اہتمام کے ساتھ وہی باتیں بتائی ہیں جن کے نہ جاننے سے دین میں کوئی حرج واقع ہوتا ہو، جو دینی ضرورت تھی ہماری، وہ تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، لیکن جن چیزوں سے ہمیں دینی کوئی نقصان نہیں ہے اس کو بتانا ضروری نہیں سمجھا گیا۔ جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو حضور نے منافقین کے نام بتا دیے، لیکن یہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جو امت کو بتانی ضروری ہوتی، شرعی چیز نہیں تھی، ایک واقعاتی چیز تھی، لہذا بتا دیا۔ اور ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں جو آپ نے امت کو نہ بتائی ہوں، تو ممکن ہے یہ بھی اسی قبیل سے ہوں۔ جب ان کے معنی ہمیں نہیں بتائے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کو نہ جاننے سے ہمارے دین میں کوئی نقص اور حرج واقع نہیں ہوا۔ اب بھی ہمیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ اس میں ضرور ہمیں پتہ ہی چلے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کچھ راز کی بات ہو تو ہمیں پتہ چل جائے، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہمارے لیے ان حروف کے معنی جانے بغیر ان پر ایمان رکھنا کافی ہے کہ بس یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی اس کا مطلب ہے وہ برحق ہے، بس کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ کتاب ایسی ہے جس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اگرچہ کوئی نافہم اس میں شبہ رکھتا ہو، کیونکہ یقینی بات کسی کے شبہ کرنے کے باوجود بھی حقیقت میں یقینی ہی رہتی ہے۔ یعنی یہ کہا نا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
یعنی شک نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فی الواقع اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور ایک ہے کہ کسی کے ذہن میں بھی اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، تو یہ تو کوئی نفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا کی کتنی بڑی بڑی حقائق ہیں کہ جو بہت بدیہی ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، بہت سامنے کی بات ہے، لیکن نہ ماننے والے ان کو بھی نہیں مانتے۔ جیسے کوئی آدمی اگر 12 بجے کا جون جولائی کا سورج دیکھ کر کہے کہ سورج نہیں چڑھا ہوا، دن نہیں نکلا ابھی تک، تو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی تمہیں اللہ ہی پوچھے، تمہیں اللہ ہی بتائے منوائے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس سے آگے؟ تو ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں تمہیں پکڑ کر لے جائیں باہر، جا کے سورج دکھا دیں، لیکن پھر بھی اگر تم کہو کہ نہیں مجھے نہیں دکھائی دے رہا تو کیا کرے؟ تو اس لیے فرمایا کہ اس میں من جانب اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اگرچہ کوئی نافہم اس میں شبہ رکھتا ہو، کیونکہ یقینی بات کہ کسی شبہ کرنے کے باوجود بھی حقیقت میں یقینی ہی رہتی ہے، اور فائدہ حاصل کرنے کے اعتبار سے راہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ مومنین کی صفات: متقین الذین یؤمنون بالغیب، جو یقین رکھتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر، ایمان بالغیب، یعنی جو چیزیں ان کے حواس اور عقل سے پوشیدہ ہیں، صرف اللہ اور رسول کے فرمانے سے ان کو صحیح مان لیتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات کو ان پر اعتماد کرتے ہوئے مان لینا، کیونکہ اگر تو وہ چیزیں ہمارے مشاہدے میں آ جائیں تو پھر تو ہم نے اپنی آنکھ پر ایمان لائے، حضور کی بات پر ایمان نہیں لائے۔ حضور کی بات پر ایمان لانا جبھی ہے جب وہ چیز ہماری آنکھ میں، ہمارے حواس میں کی گرفت میں نہیں آتی، عقل میں بھی نہیں آتی، عقل سے بھی ورا ہے، تو اس کو ماننا یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور اس کی فضیلت ذکر کی گئی شروع میں، الذین یؤمنون بالغیب، صرف اللہ اور رسول کے فرمانے سے ان کو صحیح مان لیتے ہیں۔ غیب ان چیزوں کو بھی کہتے ہیں کہ جن کو معلوم کرنے کی کوئی حسی یا عقلی یا نقلی دلیل نہ ہو، ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ یہاں یہ غیب مراد نہیں ہے، کیونکہ جہاں جو چیزیں مراد ہیں، مثلا جنت، دوزخ اور فرشتے وغیرہ، ان کا علم تو اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے ہو گیا۔ یعنی غیب جو سمجھے کہ دو قسم کا ہے، خلاصہ قدم یہ ہے، ایک غیب وہ ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا، جو کہ اللہ کے علم میں ہے، وہ بھی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، فرمایا کہ تیرے رب کے لشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا اس کو۔ اور اس کائنات میں کیا کچھ ہے، اس کائنات سے باہر کیا کچھ ہے، اللہ کے علم میں کیا کچھ ہے، اس کے تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ کے علم کا تو کچھ بھی احاطہ مخلوق نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو وہ غیب تو ہمیں نہ بتایا گیا، نہ ہم اس تک رسائی ہماری ہو سکتی ہے۔ اور ایک غیب یہ ہے، جنت ہے، قبر ہے، حشر ہے، نشر ہے، فرشتے ہیں، یہ والا غیب، تو اس کا علم ہمیں اللہ کے رسول سے بتانے سے ہو تو گیا، لیکن صرف خبر کے ذریعے سے۔ اس کا سورس ہمارے پاس صرف رسول کی خبر ہے، اور ہمارا مشاہدہ یا ہمارا استدلال نہیں ہے، ہم نے کسی دلیل سے سمجھا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف خبر اس کی بنیاد ہے جس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ مشاہدہ تو یہ ہو سکتا ہے جیسے ہم نے آگ لگی ہوئی دیکھی کہیں، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں آگ لگی ہوئی ہے، اور دلیل یا استدلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دھواں اٹھتے دیکھا کسی جگہ سے، شعلے اٹھتے دیکھے، تو ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کا کوئی سورس ہمارے پاس آخرت کے بارے میں نہیں ہے، نہ ہم نے اپنی ان کی سر کی آنکھوں سے جنت کو دیکھا، نہ ہم نے سر کی آنکھوں سے جو ہے وہ دوزخ کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، لیکن اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا استدلال ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کہیں کہ ہاں ہاں ہمیں جیسے آگ کا علم دھواں دیکھ کے ہوتا ہے، ایسے ہمیں فرشتوں کا علم ہو گیا ہے، تو ایسی بات بھی کوئی نہیں۔ تو اس میں آخری جو ذریعہ ہے معلومات کا، وہ رسول کی خبر ہے، اس لیے اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ فرشتے وغیرہ ان کا علم تو اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے ہو گیا۔ اور قائم دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، یعنی اس کو پابندی کے ساتھ، اس کے وقت میں پورے شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ ہوگا اقامت صلاۃ۔ یعنی دو چیزیں ہوگی، ایک یہ ہے کہ نہیں، تین باتیں ہوگی۔ اقامت صلاۃ کا مطلب تین چیزیں ہوں گی۔ ایک تو پابندی، یہ نہیں ہے کہ 4 دن جوش آیا تو پڑھ لی نماز، پھر اس کے بعد چھٹی کر دی، یا رمضان میں اچھے مسلمان بن گئے اور نمازیں پڑھنی شروع کر دی، بلکہ پابندی ہے، ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم دائمون، دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ نماز پر دوام اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے وقت کے اندر،
یعنی وقت بے وقت پڑھنا یہ کوئی اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ پڑھتا تو ہے ایک آدمی نماز، لیکن کبھی پڑھ رہا ہے عصر کی نماز اس وقت جب سورج پیلا ہونے لگا، کبھی جلدی پڑھ لی، کبھی کچھ وقت ٹال دیا، تو یہ بھی اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ شرائط و ارکان جو ہے وہ پورے کرتا ہے اس کے، یعنی آداب بھی، اور جو طریقہ ہے نماز کا، مثلا ڈھانچہ ہے نماز کا، ظاہری حالت ہے، اس میں خشوع اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صلاۃ میں خاشعون، نماز کے اندر خشوع اختیار کرنا، خضوع اختیار کرنا۔ نماز کی دو صفتیں ہیں، ایک خشوع ہے، خضوع ہے۔ خشوع کا مطلب ہے ظاہری حالت نماز کے مطابق بنانا، حرکت نہ کرنا، بلا وجہ ہاتھ کی اور سر کی یا کسی بھی جسم کے حصے کی بلا وجہ کوئی حرکت نہ کی جائے۔ بہت شدید مجبوری بن جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ بلا وجہ حرکت نہ ہو۔ اور خضوع یہ ہے کہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہے انسان، یعنی اصل تو یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے لے کر نماز کے ختم کرنے تک اس کو کوئی غیر کا خیال نہ آئے، نماز کے اندر ہی رہے وہ، کیونکہ تکبیر تحریمہ کہہ کر اس نے ہر چیز اپنے اوپر حرام کر لی۔ تو اصل یہ ہے، ورنہ کم سے کم علماء نے کہا کہ بھائی ہر رکن میں ایسا ہو کہ ایک دفعہ اللہ کا دھیان آ جائے، ورنہ آخری درجہ یہ ہے کہ نماز میں ایک دفعہ تو اس طرف انسان کو خیال ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس کی عظمت کا احساس ہو جائے، آخری درجے کی یہ وہ ایک خضوع کا درجہ ہے، ورنہ ہونا تو اس سے اعلیٰ درجہ چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں اس میں نماز میں شامل ہیں، اور اس کی باقاعدہ کوشش محنت کی جائے تو ایسی نماز بن بھی جاتی ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو گھنٹوں اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور پہلو تک نہیں بدلتے، پاؤں تک کوئی نہیں حرکت دیتے، ہاتھوں کی انگلیوں تک کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹاتے۔ ایسے لوگ آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں نعمتوں میں سے، مال میں سے نیک کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ تیسری صفت ہے۔ اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس انداز سے سمجھائی ہے، مما رزقناہم ینفقون، یعنی مما رزقنا کو پہلے ذکر کیا کہ جو ہم نے دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ رزق خرچ کرتے ہیں، بلکہ کہا جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جب آدمی راہ خدا میں مال خرچ کر رہا ہو تو اس کو صرف ینفقون پہ نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رزقنا پہ ہونی چاہیے کہ یہ تو میری تھوڑی جو ہے وہ محنت کوشش کا نتیجہ ہے، یہ تو اللہ کا فضل تھا۔ یہی بات سمجھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے قارون کے قصے سے، سورہ قصص میں ہے کہ اس کو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مال خرچ کر، زکوٰۃ دے، تو کہنے لگا کہ اللہ کا کون سا زور لگا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مال تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، انما اوتیت علی علم عندی، قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ میں نے کمایا ہے اپنے علم سے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبل من القرون من اشد من قوۃ واکثر جمعا۔ تو یہ ایک مزاج ہے قارون کا، واقعہ اس لیے بیان کیا کہ ایسا نہ ہو کہ امت محمدیہ کو بھی بتایا گیا کہ تم بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں، اس لیے بار بار 28 پاروں میں تذکرہ آتا ہے بنی اسرائیل کے واقعات کا، تاکہ یہ ساتھ میں حدیث میں یہ بھی فرمایا لا تتبعن سنن من قبلکم حذو النعل بالنعل، جو پیچھے امتیں ہو گزری ہیں ان کی طریقے تمہارے اندر بھی آئیں گے، کیونکہ یہ امت جامع ہے۔ جیسے اس میں خیریں ساری جامع ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتوں کی خیریں ہیں وہ سب خیریں اس امت کے اندر ہیں، تو ایسے ہی شرور کے اعتبار سے بھی جامع ہوگی، تو اس میں وہ خرابیاں بھی در آئیں گی جو گزشتہ امتوں میں آئی ہیں۔ تو اس لیے حضور نے بھی اس کو بتایا واضح، قرآن پاک نے بھی بار بار۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا قصہ اتنی کیوں بیان ہوا، تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل ایک مزاج کا نام ہے، وہ قوم تو جو گزر گئی سو گزر گئی، ان کے ساتھ ان کا معاملہ لقد تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اب ان کے حساب میں ہم شریک نہیں، ہمارے حساب میں وہ شریک نہیں، پھر ہم ان کے واقعے کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اس مزاج سے انسان بچ جائے۔ تذکر لتجتنب، کچھ چیزیں اس لیے ذکر کی جاتی ہیں تاکہ آدمی اس سے بچتا رہے۔ تو قارون کا مزاج بیان کیا قرآن پاک میں، یہاں فرمایا کہ جب انفاق پر نظر کرو تو پھر رزقنا پہ بھی نظر ہونی چاہیے۔ تو جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں،
اور وہ لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر جو بھی آپ کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان قرآن پر بھی ہے اور پہلی کتابوں پر بھی، اور ایمان سچا ماننے کو کہتے ہیں، عمل کرنا دوسری بات ہے۔ ان ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ بعض دفعہ کئی عیسائی ہمارے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو ہم تو تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لائے، ہم نے تو کوئی کلیم نہیں کیا ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن تم تو کہتے ہو نا کہ تورات انجیل برحق ہے، تو مانو پھر، تورات انجیل پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ ایمان سچا ماننے کو کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اپنے اپنے زمانے میں جن جن نبیوں پر یہ کتابیں نازل ہوئی برحق تھی، لیکن اب وہ تحریف و تغیر میں چلی گئی، کیونکہ قرآن نے خود کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ تحریف و تغیر کرتے ہیں اس کے اندر۔ تو عمل کرنا دوسری بات ہے۔ جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں ان کو سچا ماننا ضروری ہے اور شرط ایمان ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی میں اس کو نہیں مانتا، سرے سے نہیں مانتا۔ ایک ہے نا یوں کہ اس وقت جو بائبل ہمارے سامنے ہے میں اس کو، مجھے نہیں پتا کہ سچ ہے جھوٹ ہے، یہ بات اور ہے۔ ایک ہے کہ میں وہ جو موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، طور سے تختیاں لائے تھے، میں اس کو ہی نہیں مانتا، تو یہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ، اللہ پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کے تمام کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ، کسی رسول کے درمیان بھی، کسی کتاب کے درمیان بھی، کسی فرشتے کے درمیان بھی ہم تفریق نہیں کرتے۔ یہودیوں نے جبریل فرشتے کے ساتھ عداوت کی، عدو لجبریل اور میکائیل کا بھی دشمنی کی اور جبریل کی بھی دشمنی کی، تو اس وجہ سے ان کا کسی فرشتے پر ایمان بھی لانا معتبر نہ ہوا، یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو جتنی کتابیں نازل ہوئی ان سب کو سچا ماننا فرض و شرط ایمان ہے، یعنی یہ سمجھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی وہ صحیح ہیں، خود غرض لوگوں نے جو اس میں تبدیل و تحریف کی ہے وہ غلط ہے، رہ گیا عمل سو صرف قرآن پاک پر ہوگا، کیونکہ حضور نے خود فرمایا جب حضرت عمر کو دیکھا تھا وہ تورات کا نسخہ لے کر پڑھ رہے تھے تو بہت غصے میں آپ نے ان سے دیکھا اور فرمایا، اور پھر فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسع الا اتباعی، یہ تو تورات ہے، اگر خود صاحب تورات بھی آج موجود ہوتے یعنی موسیٰ علیہ السلام تو بھی میرا کلمہ پڑھتے، اور عملاً اللہ تعالیٰ اس کا ظہور فرمائیں گے بھی قرب قیامت میں، عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ گویا کہ اسی کی، حضور کی ختم نبوت کی ایک عملی تصدیق بن کر آئیں گے کہ دیکھو میں نبی تھا اور آج بھی نبی ہوں اللہ کے ہاں، لیکن اس وقت میری شریعت نہیں چلے گی، شریعت حضوری کی چلے گی، یحکم بشریعت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ پہلی کتابیں سب منسوخ ہو گئیں، ان پر عمل جائز نہیں، اور یہ لوگ پورے کامیاب ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں تو یہ نعمت ملی کہ راہ حق ملی، اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابی ان کے لیے ہے۔ ایک دفعہ اسی سورت کے جو دوسری آیت ہے ایمان والی، اس کی نسبت ایک واقعہ مشہور ہے کہ ہمارے بزرگ تھے مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی، تو ان سے کسی نے کہا کہ مجھے قرآن سے دلیل دیں کہ ختم نبوت کی، کوئی قرآن نہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت ختم نبوت کی دلیل قرآن میں بھی کوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہے، قرآن پاک کے پہلے صفحے پر ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں تو کئی دفعہ پڑھی ہے، مجھے تو کہیں نہیں نظر آئی۔ انہوں نے کہا دیکھو قرآن پاک کے پہلے صفحے پر ہے نا کہ جو لوگ ایمان لاتے اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، تو اگر حضور کے بعد بھی کسی وحی کا امکان ہوتا تو اس کا بھی تذکرہ ہوتا کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وحی جتنی بھی آئی ہیں دنیا میں سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر کوئی ایک وحی پر بھی ایمان نہیں لائے گا تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اگر حضور کے بعد دوسری وحی کا امکان ہوتا کسی کا تو یہ کہا جاتا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں آپ پر، آپ کی وحی پر، آپ سے پہلے کی وحیوں پر اور آپ کے بعد آنے والی وحیوں پر، تو جب کسی کا تذکرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد کوئی وحی نہیں ہے۔ تو ختم نبوت تو والذین ما انزل الیک، آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا کہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، یعنی آپ پر نازل ہوا جو آپ سے پہلے نازل ہوا، بس ختم۔ آگے بالآخرہ، یعنی آپ اور آخرت بس یہ اکٹھی ہیں۔ انا بعثت انا والساعۃ کہاتین، حضور نے ایسے دو انگلیاں کر کے فرمایا میں اور قیامت بس، اب یعنی میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور نبی نہیں ہے۔ یہ ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی 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 جی، باقیوں کی تفصیل نہیں معلوم۔
جی جی، تورات ایک دفعہ میں ملی تھی ساری، صحیفے الگ ہیں لیکن تورات ایک دفعہ میں آئی ہے۔ صحیفے مطلب کچھ مختصر سی کوئی، بعض دفعہ اس میں اکثر و بیشتر نصیحتیں ہوتی تھی، جب وعظ کی بات ہے۔ تورات میں تو احکامات ہیں، شریعت ہے، وہ چور کا یہ حکم ہے، فلاں کا یہ حکم ہے، فلاں کا یہ حکم ہے۔ اسی لیے عیسائی جو ہیں وہ بھی بائبل ہی کو اپنی کتاب مانتے ہیں، تورات کو، کیونکہ انجیل جو ہے نا صرف نصیحتوں پر مشتمل، اس میں احکامات نہیں ہیں۔ جو احکامات ہیں وہ تورات کے اندر ہی ہیں، اس لیے آج بھی عیسائی پوری بائبل چھاپتے ہیں، اس کے اندر تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے۔ جو بائبل کے اس وقت ہمیں نسخے ملتے ہیں اس میں تورات انجیل بھی ہے، لیکن جو یہودی اپنی کتاب چھاپیں گے شاید اس میں پھر وہ انجیل وغیرہ کو شامل نہیں کریں گے، وہ صرف تورات ہی ہوگی۔ تو بائبل مجموعہ ہے تورات کا اور انجیل کا، یوں سمجھا آسان لفظوں میں۔ ہاں ٹھیک۔